بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع آئے گا۔ بہرحال یہ نمرود جو ہے اس نے ابراہیم علیہ السلام کا دور ہے، اور یہ بت پرست تھا، اور صرف بت پرست نہیں تھا بلکہ یہ اپنے آپ کو بھی سجدہ کرواتا تھا۔ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ہم نے تو ان تعلیمات کو چھوڑ دیا کہ اماں نے سمجھایا تھا کہ بیٹے 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ سے مانگے تو آپ کے مصلے کے نیچے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کی طرف جس نے بحث کی ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں؟ ان آتاہ اللہ الملک، اس لیے کہ اللہ نے اس کو حکومت عطا فرمائی تھی۔ اذ قال ابراہیم، جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے ربی الذی یحیی ویمیت، میرا رب وہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ قالا، وہ شخص کہنے لگا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ قال ابراہیم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، پس بے شک اللہ تبارک و تعالی سورج کو طلوع فرماتے ہیں مشرق سے، فأت بہا من المغرب، پس تو اس کو لیا مغرب کی طرف سے، فبہت الذی کفر، پس حیران ہوا وہ جس نے کفر کیا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو راہ راست نصیب نہیں فرماتے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 طرح کے انسانوں کا ذکر کیا، ایک وہ جو اولیاء الرحمن ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، اور ایک جو اولیاء الشیطان ہیں، جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں اور اس کی اطاعت اور فرمان برداری کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 گروہوں کو آگے بیان فرمایا ہے تفصیل کے ساتھ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور قدرت کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اگلی جو 2 آیتیں آ رہی ہیں ان میں بعث بعد الموت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے ایک مثالوں کے ذریعے سے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ بحث نمرود کے ساتھ ہوئی۔ نمرود یہ کلدانی بادشاہوں میں جنہوں نے 400 سال تک حکومت کی ہے، یہ انہی کا ایک فرد ہے، اور تاریخی روایات میں اس کی بڑی لمبی چوڑی ہسٹری ملتی ہے، لیکن تاریخ پر مکمل طور پر اعتماد کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ طرہ امتیاز صرف محدثین کو حاصل ہے کہ وہ چھان بھٹک کرتے ہیں کہ یہ بندہ کون ہے، کیسا ہے جو بات کر رہا ہے، حقیقت حال ایسی ہے بھی یا نہیں ہے۔ مورخ کو جو ملا
جس نے جو بتایا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ سچ ہے جھوٹ ہے، جو بھی ہے بس لکھتا گیا اور چلتا گیا۔ ہمارے مسلمانوں میں تاریخ ابن خلدون بہت بڑا نام ہے یہ، لیکن انہوں نے تاریخ کا فلسفہ پورے یورپ کو سکھایا مقدمہ ابن خلدون لکھ کر، لیکن ان کی تاریخ بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں انسان کہہ سکے کہ ہاں مکمل طور پر وہ ایسے ہی تاریخ تبری ہے، اس کے بارے میں بھی یہی صورتحال ہے۔ البتہ ایک اور مورخ ہیں جنہوں نے حتی الوسع کوشش کی ہے، وہ بہت بڑے محدث بھی ہیں، بہت بڑے مفسر بھی ہیں، یہ تاریخ ابن کثیر ہے۔ ان کی تفسیر تو ام التفاسیر کہلاتی ہے۔ یہ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر 8ویں صدی ہجری تک، اپنے دور تک انہوں نے مکمل تاریخ لکھی ہے، اور حتی الوسع انہوں نے اس پر جو تاریخی روایات اور واقعات ہیں ان پر جرح، تنقید اور ان کی چھان بھٹک کی ہے۔ بہرکیف ابراہیم علیہ السلام کا یہ دور، نمرود، مورخین لکھتے ہیں کہ دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، ان میں سے 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر ہیں۔ مسلمانوں میں ایک تو بے نظیر حکومت ہے، بے مثال، انہوں نے دعا فرمائی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے دعا فرمائی رب ھب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اور اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، ایسی حکومت اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ نمبر 2 ذوالقرنین تھے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا۔ سکندر ذوالقرنین جو ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکومت عطا فرمائی تھی۔ اور 2 کافر ہوئے ہیں، ایک نمرود اور ایک بخت نصر، جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں 15 سپارے میں انشاءاللہ العزیز آئے گا۔ بہرحال یہ نمرود جو ہے، اس نے ابراہیم علیہ السلام کا دور ہے، اور یہ بت پرست تھا، اور صرف بت پرست نہیں تھا بلکہ یہ اپنے آپ کو بھی سجدہ کرواتا تھا کہ مجھے بھی سجدہ کرو، اور یہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے۔ ہمارے بر صغیر میں جہانگیر کو یہ نشہ چڑھا، اس نے کہا جی مجھے سجدہ کریں۔ شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تکلیفیں کاٹی، قلیہ گوالیار میں اس کو باقاعدہ قید بھی کیا گیا، نظر بند بھی ہوئے، لیکن ان کی محنت تھی کہ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو بچایا، اور پھر شاہ جہان کچھ بہتر ہوئے، اور شاہ جہان کے بعد پھر اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ۔ یہ انہی کی محنتیں تھیں کہ ان محنتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس خاندان کو ایسا چشم و چراغ بھی عطا فرمایا۔ بہرحال یہ شرک کا دورہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام موحد تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشد و ہدایت سے نوازا تھا۔ ان کے ساتھ یہ مناظرہ کس وقت ہوا، یہ بحث کب ہوئی، آگ میں ڈالے جانے سے پہلے یا آگ میں ڈالے جانے کے بعد؟ اس بارے میں مفسرین کی آراء مختلف ہیں۔ بہرحال بعض مفسرین فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پہلے ڈالا گیا، اور بعد میں پھر نمرود کے ساتھ یہ بحث ہوئی، اور بعض روایات سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام ابھی آگ میں نہیں بلکہ اس سے پہلے نمرود کے ساتھ یہ بحث ہوئی۔ بحث کا آغاز کیوں ہوا اور کیسے ہوا؟ قحط سالی پڑی۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ شدید قحط سالی کی وجہ سے لوگ، اور اس نے اپنے پاس غلہ وغیرہ جو ہے وہ اکٹھا کیا ہوا تھا، ذخیرہ تھا، لوگ جاتے تھے سجدہ کرتے اور سلام کرتے، یہ اس کو غلہ دے دیتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی تشریف لے گئے کہ جی مجھے غلہ ملے۔ ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو اس نے کہا کہ جی سجدہ کریں۔ فرمایا میں تو سجدہ اپنے رب کو کرتا ہوں۔ اس نے کہا رب تو میرے علاوہ کون سا رب ہے؟ نے کہا نہیں، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا یہ کون سا انا احیی و امیت، یہ میں کر کے دکھا دیتا ہوں ابھی۔ بھائی تو کیسے کرتا ہے؟ نے کہا بھائی جو جیل میں ہیں، جن پر پھانسی کا آرڈر ہو چکا ہے، اس کو لے آؤ، اس کو چھوڑ دے اس کو، اور باہر ایک بے گناہ پھر رہا تھا، اس کو لے آیا اور اس کی گردن کاٹ دو، اس کو یہ دیکھو اس کو میں نے زندہ کر دی، اس کو میں نے مار دی۔
ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ موٹی عقل کا آدمی ہے اور یہ زندگی اور موت، حیات اور موت کا فلسفہ نہیں سمجھ رہا. یہ تو یہ ہے کہ یہ کہتا ہے بھائی یہ قلم ہے بے جان، اس میں ابھی جان ڈال دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ تو بڑی دور کی بات ہے، تو ایک آسان کام کر لے. فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. یہ سورج طلوع ہوا ہے، مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، تو اس کو کیا کر دے، مشرق سے مغرب سے طلوع کر دے، مشرق میں غروب کر دے. فبہت الذی کفر، اب حیران ہو گیا. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ اس نے بحث چھوڑ دی کہ اگر مزید بحث کروں گا تو ذلیل ہو جاؤں گا. ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اب آپ کو غلہ نہیں ملنا، نکل جائے یہاں سے. ابراہیم علیہ السلام واپس آئے. اب گھر آئے تو آتے ہوئے روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنا جو تھیلا تھا اس میں ریت بھر لی کہ چلو کچھ تو لوگ کہیں گے کچھ تو لے کے جا رہا ہے، خالی ہاتھ میں جا رہا ہے. آئے گھر ایک کونے میں رکھ دی وہ ریت اور خود سو گئے. تھوڑی دیر کے بعد اہلیہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جگایا کہ کھانا کھا لیے. انہوں نے کہا کون سا کھانا؟ انہوں نے کہا جو آپ آٹا لے کر آئے تھے اس کا میں نے کھانا بنایا. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے. فرمایا ہو میرا رب نے کرم کر دیا ہے اور بھرم رکھ لیا ہے وحدہ لا شریک. جب انسان اپنے رب پر ایسے توکل کرتا ہے تو پھر رب العالمین بھی ایسے ہی کرتے ہیں. حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے ہم نے تو ان تعلیمات کو چھوڑ دیا کہ اماں نے سمجھایا تھا کہ بیٹے 2 رکعت نماز پڑھے اللہ سے مانگے تو آپ کے مصلے کے نیچے. انہوں نے ایک دن رکھنا بھول گئی، رب العالمین نے بھرم رکھا اور کیا ہے. لیکن ہمارے ہاں صورتحال تو کچھ اور ہے نا، ہم تو تعلیمات کی طرف نہیں جاتے، ہم تو بس آسان شارٹ کٹ راستہ دیکھتے ہیں. بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ ان کے لیے اس ریت کو بدل دیا آٹے میں اور وحدہ لا شریک رہے. وہاں پر شرک سے بھی کیا کر دیا، محفوظ فرما دیا. ہم ہوتے تو ہم کیا کہتے، او جی قاری صاحب اتنے سخت نہ روا کریں، مصلحت سے کام چلائیں، حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ذرا ہتھولا رکھو. پروردگار پر جب انسان بھروسہ کر کے چلتا ہے وحدہ لا شریک، اس کے لیے کیا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم راستے کھول دیتے ہیں. فرمایا انا احیی و امید قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، تو مغرب سے اس کو طلوع کروا دے. فبہت الذی کفر، حیران ہو گیا کہ اب کیا کروں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو ہدایت نہیں نصیب فرماتے. یہ کیونکہ ان کے دل میں ہدایت کی تڑپ نہیں ہوتی. جب تڑپ نہیں ہوتی پروردگار کسی پر تھوپتے نہیں ہے کہ لے لے، ایسا نہیں ہے. تڑپ ہو وحدہ لا شریک، اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. او کالذی مر علی قریہ، اگلا اللہ تبارک و تعالی نے، یہ تو قدرت ہے پروردگار عالم کی، اس کی توحید کی یہ مثال تھی. اور آگے جو ہے باس بعد الموت، کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس کی مثال ذکر کی انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ارحمنا بالقران العظيم، اللهم ارحمنا بالقران العظيم، اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللہ العالمین پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی جائز ضروریات کو خدا نے غیب سے پوری فرما. الہ العالمین اللہ سب کو الہ العالمین حلال کی روزی نصیب فرما، حلال کی روزی کے اسباب مہیا فرما، حرام مشتبہات سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما. تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر نصیب فرما. اللہ ہمیں ظاہری باطنی جسمانی روحانی ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرما. اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفیٰ و نبیک المرتضی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ.